السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقت ہے کہ مرادیں صرف خواہش رکھنے سے پوری نہیں ہوا کرتی، ورنہ سطح زمین پر کوئی ناکام انسان نظر نہ آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادان ہے وہ شخص جو خواہشات کی پیروی کرے اور اس کے باوجود اپنی کامیابی کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے مرادیں پوری کیسے کرواتے ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے مرادیں پوری کروائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا میں آفات و مصائب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح معاملات، معاشرات اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے بھی مصائب و بلائیں آتی ہیں۔ ان کو عبادات کی زیادتی کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایسی مصیبتوں کو دور کرنے اور ایسی مرادیں پوری کروانے کے لیے معاملات کی درستگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی ضرورت ہے۔ اکابرین رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے کہ عبادات کی زیادتی سے وہ بلائیں دور نہیں ہوں گی جو بلائیں معاملات کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے آپ کی اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے معاملات، معاشرات اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کر اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنوی راحت و سکون کے اسباب کو موافق بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کے حالت میں نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اس آیت میں ایماندار نیک لوگوں کے لیے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، اور اکثر مفسرین کے مطابق بھی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہ آئے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ مومن کو اگر کبھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف بھی پیش آتی ہے تو وہ دو چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ ایک کیا ہے کہ ایک قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگ دستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسری اس کے دل پر یہ یقین ہو کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملنے والی ہیں، بخلاف کافر و فاسق کے کہ اگر اس تنگ دستی اور بیماری پیش آتی ہے تو اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اگر اس کو خوشیوں والی زندگی بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ کروڑ پتی ہوتا ہے تو ارب پتی بننے کی فکر اس کے عیش کو خراب کر دیتی ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہمیشہ عظیم الشان بڑی بڑی نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہاں کے رنج و راحت، سرد و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لینا، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی پریشان اور بے لطف نہیں ہوتی۔ یہی وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ دو کام کر لیں، ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ یقیناً پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں تین تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید، اور دوسری نون ثقیلہ، اور تیسری حرف قسم، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں جس نے ہمیں راضی کر لیا اس سے ہم یقیناً ہر پریشانی سے نجات دیں گے اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرت وہیب رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جو بندہ میری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے میں اس کے غموں کو کم کر دیتا
ہوں اور اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہوں، اور میں اس کے دل سے فقر نکال کر اس میں غنا بھر دیتا ہوں، اور اس کی تجارت تمام تاجروں سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ اور میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جو بندہ اپنی خواہشوں کو میری رضا پر ترجیح دے تو میں اس کے غموں کو زیادہ کر دیتا ہوں اور اس کے امور کو بکھیر دیتا ہوں، اور اس میں دل سے غنا کو نکال کر اس میں فقر بھر دیتا ہوں، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ جنگل میں ہی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور مرادیں پوری کیسے کرواتے ہیں سنا۔ امید ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔